بلوچ قوم کا نسلی پس منظر۔ ڈاکٹر جلال بلوچ اپنی تحریر میں بلوچ قوم کا نسلی پس منظر کو اس طرح لکھتے ہیں: بلوچ قوم کے نسلی پس منظر کے حوالے سے بہت سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اغیار کے ساتھ ساتھ بلوچ دانشور بھی کسی ایک نقطے سے متفق نہیں۔ اس کا بنیادی سبب دراصل بلوچ قوم کے پاس ماضی میں خود کی تحریر کردہ مواد سوائے رندی شاعری کے اور کچھ نہیں۔ رندی شاعری بھی ایک وقت میں تحریر نہیں ہوا، بلکہ یہ صدیوں پہ محیط داستان ہے جو سینہ بہ سینہ ہر آنے والی نسلوں کو منتقل ہوتا گیا ہے۔ اگر ہم ابو القاسم فردوسی کی شاعری کا مجموعہ شاہ نامہ، توقینا قاضی کی کتاب سائرس اعظم، یونانی مورخین باز، عرب سیاح اور ہیروڈوٹس کا باریک سے مطالعہ کریں تو انہوں نے تقریباً اس پورے خطے میں جہاں آج بھی بلوچ آباد ہیں، نہ صرف ان بلوچ قوم کا تذکرہ کیا ہے بلکہ عسکری میدان میں بلوچوں کی شجاعت کی داد دیتے نظر آتے ہیں۔ رہی بات بلوچ نسل کی، تو اس زمن میں ان مورخین اور سیاحوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں مدفون ٹیلے جو نہ صرف ہمیں اس خطہ زمین میں ہر گام پہ ملتے ہیں بلکہ ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیق یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ ایشیا کی پہلی تہذیب کا صحرا بھی بلوچ خطے کو ہی جاتا ہے، جہاں مہر گڑھ کے مقام پہ مذہبی زندگی کی شروعات ہوئی۔ مہر گڑھ، شاہی تم، کوئٹہ کے آثار، خاران اور خزدار کے آثار، نال، مشکے اور بیلا کی قدیم شدہ بستیاں اس حقیقت کو اور زیادہ مدلل بناتی ہیں کہ انسان نے ابتدائی بستیوں کا آغاز ہی بلوچستان کے خطے سے کیا تھا اور یہیں سے انسانی معاشرتی نظام اور تہذیب کی بنیاد ڈالی تھی۔ بلوچستان کی قدیم بستیاں ہجری دور سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ اس وقت تک کسی سلطنت کا وجود تک نہ تھا۔ مہر گڑھ کی بستی دنیا کی قدیم ترین بستی میں شمار کی جاتی ہے، جس کی قدامت لگ بھگ 11,000 سال ہے۔ مہر گڑھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں دریافت ہونے والے قدیم بستیوں کے وہ باشندے یقیناً ہمارے بلوچوں کے آباء و اجداد ہی تھے، جنہوں نے نہ صرف انسانی تہذیب کی داغ بیل ڈال دی بلکہ دنیا کو تہذیب سے آشنا بھی کیا۔ لہٰذا ان آثار پہ تحقیق کریں تو بلوچ قوم کی نسلی تاریخ کے حوالے سے وہ تمام نظریات جن میں بلوچ قوم کا رشتہ دیگر اقوام یا نسلوں سے جوڑا جاتا ہے وہ غلط ثابت ہوں گے۔ بطور تاریخ کے طالب علم جب ہم بلوچ قوم پہ تحریر کردہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بعض دلائل کافی مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں، جیسے کوئی انہیں رندی شاعری کو سمجھے بغیر امیر حمزہ کی اولاد قرار دیتا ہے، حالانکہ رندی شاعری میں جس میر حمزہ کا ذکر ہے وہ سیستان کا مشہور جنگجو بلوچ سردار تھا جو بنو عباس کی خلافت کے دوران عربوں کے ساتھ 3 دہائیوں تک جنگوں میں مصروف رہا، اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے عبداللہ کے نام سے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کر کے اپنی خلافت کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ ممکن ہے کہ ان جنگوں میں رندوں کے آباء و اجداد شامل ہوں اور میر حمزہ کے دیدہ دلیری اور اس کی رہنمائی کی وجہ سے خود کو اس کی اولاد قرار دیتے ہوں، یا عربوں کی خلافت کے دوران خود پہ سہنے والے مظالم کی وجہ سے انہوں نے بابا میر حمزہ بلوچ کو اپنا جد امجد کہا، کیونکہ میر حمزہ آدرک یا میر حمزہ سیستانی نے عربوں کے خلاف ہی جد و جہد کیا۔ الغرض وجہ جو بھی ہو، تحقیق اور مشاہدات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رندی شاعری میں بابا میر حمزہ آزرق کا ہی ذکر ہے۔ بطور بلوچ تاریخ دان ڈاکٹر نصیر دشتی کے کہ عرب ہمارے ہمسایہ ہیں، سمندر کے اس طرف عرب اور اس طرف بلوچ، میر گل خان نصیر ابن خلدون اور ہتورام بلوچوں کی نسل پس منظر کو پس پشت ڈال کر انہیں بادیہ نشین کی لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آغا نصیر احمد زئی اور مرحوم نادر کمرانی صاحب کردی النصر نظریے کے حامی، احمد یار خان عرب پٹھینگر ترکمان نسل ڈیمس ایک جانب بلوچوں کو مکران کے قدیم باشندوں کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ دوسری جانب رندوں کو عرب گردانتا ہے۔ نواب اکبر خان بگٹی بلوچوں کو آرین نسل سے جوڑتا ہے۔
سردار گیشکوری بلوچوں کی وجہ سے تسمیہ بل دیوتا کو قرار دیتا ہے۔ المقدسی عربوں کی آمد کے وقت مکران میں بلوچوں کی موجودگی کی شہادت دیتا ہے، جبکہ فردوسی بلوچوں کے سیاوش کے دور میں میت آرین فوج میں دیکھنے کے ساتھ سیاوش کے بیٹے خیق سرو کے زمانے میں بولان رائے ہند تک سکونت پذیر ظاہر کرنے کے ساتھ انہیں حرب و ضرب کا ماہر کہتا ہے۔ جنگوں میں ان کی ماہرانہ دسترس اس جانب بھی دلیل دیتا ہے کہ وہ اس خطے میں کسی حد تک منظم انداز میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کی یہ جنگی ہنر انہیں ہیرانی فوج میں جگہ بنانے کی وجہ بنی، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں بلوچ سراوان و جہلوان اور مکران سے بھی مغرب کی جانب کوچ کر گئے۔ ناروئیوں کا ذکر تو بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کی جنگی کارنامے اور اس خطہ خضر نارو خیسپین میں ان کی منظم زندگی بھی زبان زد عام ہے۔ ان کے علاوہ مشہور یونانی سیاح اور بابا تاریخ ہیروڈوٹس نے بھی بعض بلوچ قبائل کا ذکر کیا ہے، جن میں موسیٰ نویسی، مامسینی محمد اسنی، پاری خانی مائشی محمد شہی، ساس پیری خاسپرا خاسپین ہیر خانی بیرے ہیر خانیہ خیسپین کے رہنے والے تیارینی، جن کے باقیات آج تورانزے قبیلے کی شکل میں مستونگ میں آباد ہیں۔ جس طرح خاسپین یا خاسپیری کا ذکر کیا ہے، اسی طرح ہیر خانیوں کا ذکر بھی ہیروڈوٹس کی کتاب میں موجود ہے، یعنی انہوں نے بلوچی نام ہیر خانیہ کو بھی اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ ہیروڈوٹس ان سب قبائل کو اس خطے میں آباد ظاہر کرتا ہے، جیسے وہ پھاری خانیوں کو باختریوں کے ساتھ بھی جنگی صفوں میں دکھاتا ہے۔ باختری سے مراد افغانستان کے باشندے، لیکن اس میں پورا افغان خطہ شامل نہیں، کیونکہ ہیروڈوٹس کے کندھاریوں یعنی کندہاریوں کو الگ شناخت دیتا ہے۔ ہیروڈوٹس کی کتاب سے لی گئی کچھ انگریزی الفاظ، جس میں دیکھتے ہیں کہ The Usians and Mysians and Parikanians were equipped like a Pactiles۔ ہوت، ہوتی اور مائشی اور پاریکانی سب پاکتیوں افغانوں کے سی انداز میں مسلح تھے۔ انہی قبائل کی طرح ہیر خانیوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ رقم دراز ہے کہ The Hyrcanians were armed like Persians۔ Their leader was Megapounds, who was afterward the governor of Babylon۔ ہیر خانی خیسپین کے قبائل فارسیوں کی طرح مسلح تھے۔ ان کا رہنما وہی میگاپونس تھا جو آنے والے دنوں میں بابل کا گورنر بنا۔ ہیر خانی بلوچوں کا سردار میگاپونس کا حکومتی نظام میں شامل ہونے سے اس امر کو تقویت ملتی ہے کہ اس دور میں بلوچ قوم کے فرزند نہ صرف عسکری میدان میں اپنا لوہا منوا رہے تھے، بلکہ وہ ہخامنشی حکومتی نظام کا بھی باقاعدہ حصہ تھے، جبکہ ماکرونیوں موسیٰ نویسیوں یعنی مامسنی کی منظر کشی ایک دستے میں کرتا ہے۔ اس حوالے سے بابا تاریخ ہیروڈوٹس رقم کرتا ہے کہ ماکرونیوں اور موسیٰ نویسیوں کا سربراہ ارتائیکینس تھا۔ اگر دیکھیں تو جہاں مکران کا حدود اقتدام پذیر ہوتا ہے، وہاں مامسنی یا محمد حسنی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہ چاہے ایران کے ایرانی بلوچستان کے علاقے ہوں یا پاکستانی بلوچستان۔ اس کے علاوہ ہیروڈوٹس بلوچ قوم کا میدان جنگ میں نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے کہ موشیاؤں نے لکڑی کے خود پہنے ہوئے تھے اور چھوٹے سائز کی ڈھالیں اور نیزے اٹھا رکھے تھے، تاہم ان نیزوں کی نوک طویل تھی۔ ان کے ہتھیار تھیارینیوں اور ماخرونیوں اور موسیٰ نویسیوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بلوچ قوم باشندے وہ چاہے ساروان اور جہلوان میں آباد تھے یا مکران میں، وہ عسکری ترتیب و تربیت میں یکساں تھے۔ اس کے علاوہ وہ حکیم ابو القاسم فردوسی کی شاعری کا مجموعہ شاہ نامہ، جہاں وہ نے آرین حکمران سیاوش کے خیقسرو کے زمانے میں جنگ کا دہنی کہہ کر پکارنے کے ساتھ انہیں ایک جھنڈے تلے یکجا دکھاتا ہے۔ سپاہی زگرداں خوچو بلوچ، سگالی دہے جنگ مانند خوش، کسیدر جہاں پشت ایشا ندید، براہنا یکنگشت ایشا ندید، درفشی براورد پیکر پلنگ، ہمی از درفشش بیازید چھنگ۔
فردوسی اپنی ان اشعار میں جہاں بلوچوں کی بہادری